بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عمران خان صاحب کی سیاست کچھ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بند گلی میں داخل ہو رہی ہے، اور اس میں ظاہر ہے ان کی کچھ بہت بڑی غلطیاں تھیں، اور میں خاص طور کے اوپر آپ کو ان کی 3 بڑی غلطیاں گنواؤں گا۔ وہ عمران خان صاحب جو عدم اعتماد کی جب ان کے خلاف تحریک کامیاب ہوئی اور وہ ان کو حکومت سے نکالا گیا، تو اس کے بعد ظاہر ہے بہت زبردست قسم کا ان کو ریئیکشن عوام سے ملا، اور وہ ایک دم سے جس قسم کا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان بھر میں لوگ نکلے، تو ایک ایسا محسوس ہوا کہ ان کی پاپولیرٹی آل ٹائم ہائی ہے۔ اور لیکن یہ ہے کہ ود ایوری پاسنگ ڈے ان سے کچھ اس قسم کی ان کی پالیٹکس رہی کہ جس کی وجہ سے اب محسوس ہوتا ہے کہ وہ ان کی مطلب ہے کہ ظاہر ہے پاپولیرٹی میں ایک تو ڈیفینیٹلی نظر آ رہا ہے کہ وہ گراوٹ ڈیفینیٹلی ہوئی ہوگی، اور پھر جس قسم کا جوش اور جذبہ جو شروع میں لوگوں کا ان کے متعلق تھا، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جنرلی جب کسی کی گورنمنٹ جاتی ہے تو جس قسم کی مطلب ہے کہ سپورٹ عمران خان صاحب کو ملی، اس قسم کی سپورٹ کبھی کسی کو حکومت جانے کے اوپر نہیں ملی، لیکن وہ جوش جذبہ اب ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ تو اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں کہ میں پہلے بتا دوں کہ 3 بڑی وجوہات میری نظر میں کون سی ہے۔ ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بہت ناراض کر لیا، اور کنسسٹنٹلی آپ دیکھیں کہ جب حکومت سے وہ جب نکلے تو انڈائریکٹلی شروع میں انہوں نے اشارتاً وہ بات کرتے رہے، بعد میں انہوں نے بالکل ڈائریکٹ باتیں شروع کر دیں، اور اب تو اس قسم کی سٹیج مطلب ہے کہ اس قسم کے حالات ہیں کہ لگتا کیا ایسے ہے بلکہ ایک ڈائریکٹ کنفرنٹیشن والی صورتحال، کہ وہ سب سے زیادہ رسپانسبل ہی اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ رہے ہیں کہ ان کی حکومت اسٹیبلشمنٹ کی ہی وجہ سے گئی، وہ بچا سکتے تھے، انہوں نے نہیں بچایا۔ ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو بتایا گیا کہ جی پاکستان کی اکانومی کے حالات خراب ہو جائیں گے، میری حکومت اگر گر گئی اور اگر آپ نے اس کو گرنے سے نہ روکا، اس کے باوجود انہوں نے نہیں روکا، اور پھر وہی میر جعفر اور میر صادق اور بہت سی باتیں اس طرح کی، اور پھر یہ کہ جی امریکہ کی کانسپریسی تھی، اس کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا، ہینڈلرز انہوں نے بار بار یہ کہتے رہے کہ یہاں پہ۔ اور پھر اس کے علاوہ نہ صرف یہ کہ جو جلسوں اور جلوسوں میں اپنی پریس کانفرنس میں وہ بات کرتے رہے، اس کے علاوہ جو خطرناک بات ہے کہ جس قسم کی کیمپینز سوشل میڈیا کے اوپر چلوائی گئیں اور چلائی گئیں پی ٹی آئی کی طرف سے، تو اس کی وجہ سے جو حالات ہیں پی ٹی آئی کے اور جو اسٹیبلشمنٹ کے جو تعلقات تھے بالکل تقریباً ختم ہو کے رہ گئے، اور بہت ہی اس وقت وہ تعلقات خراب قسم کے ہیں۔ اور مجھے ایک پی ٹی آئی کے ایک اہم لیڈر سے میری بات ہو رہی تھی رات کو، تو انہوں نے اسی بات کا کنسرن ان کا یہ تھا کہ جی اب بڑے حالات خراب ہو گئے ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ جی ہم کس طرح سے اب یہ حالات ٹھیک کریں۔ اور یہ صرف ایک نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ سیکنڈ ایئر لیڈرشپ کی اکثر جو لوگ ہیں وہ اس بات سے پریشان ہیں کہ جی عمران خان صاحب چونکہ ان کی اپنی ایک سوچ ہے، وہ اپنی مرضی سے سارا کچھ کرتے ہیں، تو ان کا یہ خیال ہے کہ جی جو عمران خان صاحب نے جس طرح ٹیک آن کیا اسٹیبلشمنٹ کو، اس سے نقصان ہی ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کو، اس سے پی ٹی آئی کو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس طرح مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ کیمپین چلائیں، تو پھر کیسے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ الیکشن جیت کے تو آپ خود کہتے ہیں کہ جی 2/3 میجورٹی یا سمپل میجورٹی لے کر آپ گورنمنٹ بنا لیں گے۔ تو اس لیے یہ اب ایک کوشش ہے، مطلب سوچ بچار ہے کچھ سیکنڈ ایئر لیڈرشپ میں، اور وہ مجھے کہے تھے کہ جی ان میں سے مطلب ایک صاحب مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب سے یہ بات بھی کریں گے کہ جی اس معاملے کو دیکھیں اور پھر تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں اسٹیبلشمنٹ سے۔ اور یہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے عمران خان کا بہت ساتھ دیا، جس نے 2018 میں عمران خان صاحب کے لیے ظاہر پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی، عمران خان صاحب کو لے کے آئے، اور پھر جس قسم کی مطلب ہے کہ سپورٹ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کو 3 ساڑھے 3 سال ان کی حکمرانی کے دوران دی، اس کا کوئی پریسیڈنٹ، اس کی کوئی مثال ہمیں پاکستان کی پوری ہسٹری میں نہیں ملتی۔ لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب نے یہ جو کیا، تو یہ ایک بہت بڑا غلطی تھی، اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور جو کہ جس کی پرائس میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو دینی پڑے گی۔ مطلب پولیٹیکلی میں بات کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب پولیٹیکلی ان کو اس کا ڈیفینیٹ نقصان ہوگا، اس کا فائدہ بالکل بھی ان کو نہیں ہو سکتا۔ اور اسی لیے میں بار بار شروع سے ان کو کہتا رہا کہ جی احتیاط کرنی چاہیے، آپ اس طرح سے آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایون اگر نواز شریف اور مریم صاحبہ مطلب ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے 2 سال پہلے وہ بات کرتے رہے، تو ان کو جب احساس ہو گیا کہ نہیں یہ غلط ہو گیا، تو پھر انہوں
نے وہ بات کرنا چھوڑ دی، نام لینے چھوڑ دیے، اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے کوشش کی کہ تعلقات ٹھیک ہو جائیں، اور اس لیے عمران خان صاحب بہت آگے جا چکے ہیں، تو اب یہ کس طرح واپس آئیں گے اب یہ دیکھنا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو دوسری جو میری نظر میں ایک بہت بڑی غلطی تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے بہت جلدی میں، اور وہی جیسے وہ ایک دم سے فیصلہ کرتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی سے کہ جی استعفے ہم نے دے دیے، اب استعفے دے دیے، اب جو کل ان کی کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں یہ بھی کہا گیا کہ ضمنی الیکشن جو ہوں گے اس میں پارٹیسپیٹ بھی کریں گے۔ بھئی اگر آپ نے ریزگنیشن دے دیا اور اگر آپ اسمبلی میں جانا نہیں چاہتے تو آپ ضمنی الیکشنز لڑ کے آپ کیا کریں گے؟ لیکن اینی آؤ اس کا نقصان یہ ہوا قومی اسمبلی کے، دیکھیں اسمبلی کی ایک اپنی حیثیت ہے، جب نیشنل اسمبلی میں آپ کے لوگ بیٹھے ہوں اور سب سے زیادہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے لوگ تھے تو وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے، اگر آپ ان سب کو نکال لیتے ہیں تو پھر تو فری ہینڈ آپ دے دیتے ہیں دوسری سائڈ کو، جو کہ پہلے اپوزیشن تھی، اب وہ سارے اتحادی مطلب ہے کہ وہ گورنمنٹ میں، اور پھر وہ اپنی مرضی کی لیجسلیشن بھی کر رہے ہیں، سب کچھ اپنی مرضی کا کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب باہر پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کے بارے میں کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بھئی وہ میدان تو آپ نے خود چھوڑا ان کے لیے۔ سو یہ بہت بڑی غلطی ہے جو عمران خان صاحب کی، اور ایکسکیوز می، اچھا بہت سے لوگ پی ٹی آئی کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں واپس جانا چاہیے نیشنل اسمبلی کے اندر، لیکن اب دیکھتے یہ ہیں کہ یہ بھی ایک بہت ڈیفیکلٹ ڈیسیجن ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ کیا وہ یہ بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اچھا اس کے علاوہ جو تیسری ایک بڑی غلطی ہوئی وہ جو انہوں نے اسلام آباد کا آزادی مارچ کا نام لے کے جو آزادی مارچ کیا، اس میں جس قسم کی وہ چیزیں تھی آپ کو سب پتہ ہے کہ جی ایک تو جون کے مہینے میں آپ مئی میں 25 مئی کو آپ نے اس کا اناؤنس کر دیا، اور 25 مئی کو اناؤنس اس کی چیز کے باوجود کیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو کہا کہ ابھی نہ کریں بیکاز آئی ایم ایف کی ٹاکس ہو رہی تھی، لیکن اینی اس کے باوجود آپ نے کیا، اور پھر دیکھ لیں کہ جس قسم کا رسپانس چاہ رہے تھے عمران خان صاحب ان کو رسپانس نہیں ملا، اور اسی وجہ سے وہ آدھے رستے سے، ایک تو رسپانس صحیح نہیں تھا، اور پھر ایک دو اور وجوہات تھیں جو میں پہلے اپنے ویلاگز میں بیان کر چکا، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو کال آف کر دیا، اور آدھے رستے سے وہ مطلب ہے کہ اپنے منزل جو کہ انہوں نے اپریلی کہا تھا کہ ہم ڈی چوک میں جائیں گے تو وہاں سے وہ واپس مڑ گئے۔ اور پھر اس میں یہ بھی بہت بڑی غلطی تھی کہ دیکھیں کہ ساتھ ہی اگر آپ ایک تو کال آف کر رہے ہیں اور پھر ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ 6 دن بعد میں دوبارہ سے مارچ کروں گا اسلام آباد کی طرف، اب 6 دن کے اب تو 9-10 دن گزر گئے اور اب کوئی نام نشان نہیں، اور اب تو شاید کوئی مارچ ہو بھی نہ، اور ابھی اس قسم کی باتیں بھی آ رہی ہیں کل کی جو ان کی کور کمیٹی کی میٹنگ بھی اس لحاظ سے کہ جی چونکہ اکنامک چیلنجز بڑے سخت ہیں گورنمنٹ کے لیے، تو اس لیے یہ 2-3 مہینے دیکھا جانا چاہیے کہ حکومت کتنی مشکلات میں پڑ جاتی ہے، اور پھر چونکہ مہنگائی بھی ہوگی تو اس سے لوگ ظاہر ہے ان کا لوگ تنگ ہوں گے، لوگوں کا ریئیکشن ہوگا، تو اس وقت دیکھا جائے کہ کیا کرنا ہے، مارچ کرنا ہے نہیں کرنا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ اب میں ایک اور بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک اور غلطی کیا، وہ ایک اور غلطی کرنے جا رہے ہیں۔ اب چونکہ آپ کو بتایا کہ پرائم منسٹر صاحب نے کل ایک گریٹر نیشنل ڈائلاگ کی بات کی، اور انہوں نے انٹر انسٹیٹیوشنل مطلب مختلف اداروں کے تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے درمیان کہ جی ان سب کو مل بیٹھ کے تو بات چیت کرنی چاہیے کہ ہمیں اکانومی کے ریلیٹڈ خاص طور کے اوپر کہ جی، اور کہ جی ہم کس طرح سے اس ملک کی اکانومی کو چلائیں، اور سب کچھ یہ ہے۔ تو اس کے اوپر عمران خان صاحب کو ظاہر ہے ان کا وہاں پہ آنا بہت ضروری ہے، ان کی پارٹی کا وہاں پہ ہونا بہت ضروری ہے، اور میں سن رہا تھا شاید خاقان عباسی کو رات کو، تو وہ تو کہہ رہے تھے کہ جی مطلب ججز چیف جسٹسز کو بھی بلانا چاہ رہے ہیں، وہ پریزیڈنٹ کو بھی بلانا چاہ رہے ہیں، وہ ملٹری کو بھی بلانا چاہ رہے ہیں، وہ سیکیورٹی ایجنسیز کو بھی، اور شاید میڈیا کے بھی کچھ ریپرزنٹیشن ہوگی، اور باقی پولیٹیکل پارٹیز تو ڈیفینیٹلی سب ہوں گے ہی۔ تو اس میں اگر فرض کریں کہ عمران خان صاحب اپنے آپ کو مائنس کرتے ہیں تو یہ میری ذاتی رائے میں ان کی بہت بڑی غلطی ہوگی، اور آؤٹ رائٹلی ان کو اس چیز کو جب اگر اس طرح کا جب انیشیٹو ہوتا ہے اور ان کو انویٹیشن ڈیفینیٹلی دیا جائے گا تو ان کو یہ چیز آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس لیے کہ دیکھیں کہ جب پاکستان کے بارے میں اور پاکستان کے اور چونکہ اکانومی کا آپ کو پتہ ہے کہ جس قسم کے حالات ہیں، اور الحمدللہ ابھی کوئی اشارے مل رہے ہیں کہ جو ڈیفالٹ کا جو ہمیں خطرہ تھا تو شاید انشاءاللہ تعالی وہ تقریباً ٹل گیا، اور ہمیں کچھ خبریں اچھی ملنے والی ہیں ابھی بھی، اور کچھ شاید 15 جون کے لگ بھگ مل جائیں گی۔ تو اس لحاظ سے یہ، لیکن پھر بھی تاکہ ہم یہ بار بار یہ جو ملک کو یہ جو ڈیفالٹ کا خطرہ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ کہ جی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا، کبھی ایک ملک کے پاس جا کے مانگتے ہیں، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی آئی ایم ایف کے پاس، سو اس معاملے کے اوپر
اگر پورا پاکستان چاہتا ہے کہ جی ہم مل بیٹھ کے ایک کنسنسس ڈیسیجن لیتے ہیں، تو اس میں اگر عمران خان صاحب اپنے آپ کو علیحدہ کرتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کی بہت بڑی غلطی ہوگی۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ جی میں نے کسی کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں، میں نے کسی سے بات ہی نہیں کرنی۔ جب حکومت میں تھے اس وقت بھی آپ نے انفارچونیٹلی یہی کیا، اور اگر آپ پوزیشن میں رہ کے بھی آپ اس طرح کرتے ہیں تو اس کا نقصان پولیٹیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو، عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو بہت زیادہ ہوگا۔ تو میں نے سوچا کہ یہ 2-3 ایشوز کے اوپر بات کر لوں، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی، جزاک اللہ، السلام علیکم۔